اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو دشمنوں کے مقابلے میں، اور اپنے گھوڑوں کو جو ہے وہ ان پر لگامیں ڈال کے رکھو، اور گھوڑے بھی ہر وقت تیار رہنے چاہیے تاکہ جو دشمنان اسلام ہیں ان پر روب پڑے، جو تمہارے دشمن ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیا اسلام کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے؟ کیا اسلام لوگوں سے لڑنے کے لیے آیا ہے؟ کیا مسلمانوں کا کام صرف یہی ہے کہ بھئی وہ مختلف جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ جھگڑا کرے یا ان کے ساتھ جنگ و جدال کرے؟ تو ہرگز اسلام کا مقصد یہ نہیں، نہ اللہ رب العزت نے اسلام کو یہ نازل کیا اس مقصد کے لیے، نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی بعثت فرمائی ہے۔ یعنی اسلام اس لیے نہیں آیا کہ وہ دنیا سے جو ہے وہ تمام کے تمام جو مذاہب ہیں ان کو ختم کر دے۔ اسلام دعوت دینے کے لیے آیا ہے، اور اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ بھئی آپ اللہ کی وحدانیت کے پیروکار بن جائیں، اللہ رب العزت کی توحید کے قائل ہو جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پہ ایمان لے آئیں، اور شریعت اسلامی، دین اسلامی کو اپنا مذہب تسلیم کر لیں، اپنا دین تسلیم کر لیں۔ بس اس کے علاوہ اسلام کا کوئی اور مطالبہ بھی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دعوت کے ذریعے سے ہیں، اور دعوت بھی پیسفل، کوئی تلوار کے زور پہ نہیں، کوئی بندوق کے زور پہ نہیں، کوئی طاقت کے زور پہ نہیں۔ یعنی کسی قسم کا کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، آپ کا جو طریقہ کار تھا تبلیغ کا، آپ نے اس کو بڑے ہی شاندار انداز میں، احسن انداز میں اپنایا، اور بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے رویے کے ذریعے سے لوگوں تک اسلام کو پہنچایا، دین کو پہنچایا۔ یہاں تک کہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی شخص ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، چاہے وہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ منافقین کا ہمیں نظر آتا ہے، اور لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین کو بھی تنگ نہیں کیا، ان کو بھی قتل نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، آپ کو قتل کرنے کا پلان کیا، باقاعدہ کئی دفعہ آپ پر حملہ کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے لوگ یہ کہیں کہ محمد نے دیکھو اپنے ساتھیوں کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو آپ مجھے بتائیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں تو آپ ہمیں بتائیں، ہم جا کر ان سے بدلہ لیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اور پوری دنیا کے اندر یہ پیغام جائے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، لیکن بظاہر کیونکہ وہ کلمہ گو تھے، وہ انہوں نے اسلام کو اختیار کیا ہوا تھا، تو یعنی اسلام ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ جو منافقین ہیں، جو اسلام کی جڑوں کو کاٹتے ہیں، لیکن کیا کہ ان کے ساتھ بھی آپ نے حکمت عملی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں۔ تو کون سا جہاد تھا؟ آپ بتائیں، منافقین کے خلاف کون سی جنگ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ جہاد تھا حکمت عملی کا۔ تو لہذا ہم نے دیکھا صحابہ کرام نے بھی یہی کام کیا،
اور انہوں نے بھی اسلام کا پیغام پہنچایا، اور یہاں تک کہ آپ ایک غزوہ ہے، ایک واقعہ ہے کہ اس کے اندر ایک صحابی سے ایک شخص کو انہوں نے قتل کر دیا، جس نے بظاہر جو ایمان لے آیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا اس نے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ نے کہا کہ تم نے اس شخص کو قتل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس بات کو۔ تو گزارش یہ ہے، اسلام کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے کہ بھئی آپ اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور کس کے ساتھ؟ اچھے طریقے سے اور احسن طریقے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ اور اگر کبھی مکالمہ کرنا پیش آ جائے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کبھی اس معاملے کے اندر آپ کا مکالمہ ہو، مجادلہ ہو جائے تو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی اس کے اندر آپ نے بدتمیزی کرنی ہے، اخلاق کا دامن چھوڑ دینا ہے، گالم گلوچ کو اختیار کر لینا ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ بتا دیا۔ تو علی بصیرۃ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے بصیرت کے ساتھ۔ تو گزارش یہ تھی کہ یہ تو اسلام کا پیغام تھا۔ اب ہوا کیا کہ بہت سارے جو دشمنان اسلام ہیں، کیونکہ اسلام نے مختلف قومیتوں کو اور مختلف جو تہذیبیں تھیں، کلچرز تھے، ان کو چیلنج کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ قریش مکہ کی ایک پوری ایک امپائر تھی، یعنی امپائر سے مراد وہ پورا ان کا کنٹرول تھا، تو اس کنٹرول کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں جو بنو نذیر بنو قریظہ ہیں، ان کا پورا کنٹرول پورا مدینہ منورہ پہ وہ ان کی اجارہ داری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ختم کر دی۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں، آپ نے پوری پرشین امپائر کے جو ہے ان کو پاش کر دیا، پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ تو لہذا یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی پرشین امپائر۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اتنے لوگوں کو، اتنی قوموں کو، اتنے مذاہب کو، اور جو قوتیں تھیں ان کو چیلنج جب کیا تو پھر فطری بات یہ ہے کہ بہت ساری قوتیں اسلام کی دشمن بن گئی۔ اور سب سے پہلے تو دشمن مکہ کے لوگ تھے، جنہوں نے جنگیں مسلط کیں، جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر، اور مختلف غزوہ احزاب کے موقع پر، تو پورا احزاب کہتے ہیں ایک جماعت، حزب کہتے ہیں ایک جماعت کو، اور احزاب کہتے ہیں گروپ آف پیپل، یعنی گروپ آف جماعت، مختلف جو ہے وہ جتھے جمع کر کے پورے عرب سے لے کر آئے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو لہذا اب اسلام کیا کہتا ہے کہ بھئی دیکھو، تمہارے مخالفین ہوں گے، تمہارے دشمن ہوں گے، کچھ کے ساتھ تم نے مکالمہ کرنا ہے، جو تم سے مکالمہ کرے ان کے ساتھ مکالمہ کرو، جو تم سے مباحثہ کریں تم ان کے ساتھ مباحثہ کرو، اور کوئی تم سے جو ہے وہ یعنی علمی طور پر بحث کرے تم ان کے ساتھ علمی طور پر مقابلہ کرو۔ لیکن کچھ قوتیں ایسی ہوں گی کہ جو تمہیں طاقت کے زور پہ ختم کرنا چاہیں گی، تمہارے وجود کو مٹانا چاہیں گی، تو ان کے لیے پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے تمہیں دفاعی طور پر، یعنی اپنی حفاظت کے لیے، اپنے احصار کو، اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے تمہیں پھر طاقت حاصل کرنی ہوگی۔ تو لہذا یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ طاقت حاصل کرو اور اس طاقت کے ذریعے سے تم جو ہے وہ جو کمزور قومیں ہیں یا کمزور ممالک ہیں ان کے اوپر چڑھ دوڑو اور ان کا استحصال کرو اور لوٹ مار کرو۔ یہ اسلام کا حکم نہیں ہے، یہ اسلام کا نہ مزاج ہے، نہ صحابہ کا تھا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نہ ہمارے اکابرین کا تھا۔ اگر کسی حاکم نے ایسا کام کیا ہے، مثال کے طور پہ اگر احمد شاہ ابدالی کے بارے میں آتا ہے یا کسی اور کے بارے میں کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی کام کیا تو وہ انفرادی حیثیت سے ہے، وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ہاں وہ اگر مسلمان تھے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی انہوں نے اگر کسی نے ظلم و زیادتی کی ہے کسی حاکم نے تو
وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ اس کی انفرادی حیثیت تھی، انڈیویجول تھا وہ، اس نے ایک عمل کیا اور اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور اس کی وجہ سے آپ پورے جو اسلام ہے یا اسلامی فتوحات ہیں یا حکمران ہیں ان کو آپ الزام نہیں دے سکتے۔ تو گزارش یہ تھی کہ اب اس کے لیے آپ کو اپنی تیاری کرنی ہے، آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اور مضبوط انسان کیسے کرے گا اپنے آپ کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ طاقت کا جو سرچشمہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے وہ اتحاد اور اتفاق۔ اگر آپ متحد ہیں، اگر آپ کے اندر اتفاق ہے، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے دشمن کے لیے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے، اور دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتحاد کو ختم کیا جائے اور آپس میں تفریق پیدا کی جائے اور تقسیم پیدا کی جائے۔ تو وہ تفریق اور تقسیم اور آپس میں انتشار یہ دشمن کو سوٹ کرتا ہے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر پھر آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ تنہا ہوں، اکیلے ہوں، تو اکیلے کر کے نقصان پہنچانا آسان ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ہے وہ فرما دیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، صرف تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اور تم سب آدم کی اولاد ہو، اور انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم کا نعرہ بلند کیا کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ملت اخوان، یعنی ملت اخوان کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملت ہے، بھائی چارے کی ملت ہے، چاہے آپ افغانستان کے رہنے والے ہوں، پاکستان کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، انگلستان کے ہوں، دنیا کے کسی ملک کے رہنے والے ہوں، آپ افریقی ہوں، آپ ایشیا سے تعلق ہو، آپ گورے ہوں، عجمی ہوں، آپ عربی ہوں، آپ صرف اور صرف رشتہ کیا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا جو تعلق ہے وہ اسلام سے ہے، اور اسلام کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو اب دیکھیں، یہ جو ملت اخوان کا ایک کانسیپٹ اللہ کے رسول نے بنایا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کیسے اسلامی انقلاب آیا، اور ہر طرف خوشحالی تھی، امن تھا، اور دنیا کی مختلف قومیں جو مظلوم قومیں تھیں جن کو ظالموں نے جکڑا ہوا تھا، تو اسلام نے آ کے ان مظلوم قوموں کو، بیچارے جو محکوم تھے، ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائی، غلامی سے نکالا۔ تو یہ اسلام کا کارنامہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ملت اخوان قائم کی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہمارا دشمن اس بات کو سمجھتا تھا، اس نے کہا نہیں، یہ ملت اخوان نہیں ہے، یہ اقوام ہیں، اور مختلف نسلوں کی، مختلف قومیتوں کی، مذہب کی بنیاد پر ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، تو لہذا اب ان کو قوم کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، اور علاقے کی بنیاد پر، اور ان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی بنیاد پر ان کو تقسیم کر دیا جائے، اور جب تک ان کو تقسیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ان کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ تو پوری کوشش کی گئی کہ نیشنلزم کی تحریک شروع کی گئی۔ تو لہذا یہ کچھ چیزیں ہیں، ان چیزوں پر جب تک ہم فوکس نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات جو ہے وہ حل ہونے والے نہیں ہیں۔